جو گڑھا آپ دوسروں کے لیے کھودیں گے تو ایک دن ضرور اس میں خود بھی گریں گے۔ ایسا ہی افغانستان کی طالبان حکومت کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اب افغانستان اسی طرز کی دہشت گردی کا خود شکار ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک انتہائی سگنیفیکنٹ، ایک بہت امپورٹنٹ واقعہ ہے جس میں طالبان کی جو رٹ ہے وہ ختم ہوتی نظر آئی ہے۔ السلام علیکم۔ جو گڑھا آپ دوسروں کے لیے کھودیں گے تو ایک دن ضرور اس میں خود بھی گریں گے۔ ایسا ہی افغانستان کی طالبان حکومت کے ساتھ ہو رہا ہے۔ یعنی دہشت گردی کے جو پودے، جو گڑھے وہ پڑوسی ملکوں میں کھود رہے ہیں۔ یعنی آپ تاجکستان کو لے لیں، ازبکستان کو لے لیں، ایران کو لے لیں، پاکستان سب سے زیادہ متاثر ہے، قازقستان، ترکمانستان، تاجکستان، چین، کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو افغانستان کے رویے سے مطمئن ہو اور افغانستان سے دہشت گرد جا کے ان تمام ملکوں میں دہشت گردی کریں۔ اب افغانستان اسی طرز کی دہشت گردی کا خود شکار ہو رہا ہے۔ بدخشاں کے اندر سب سے بڑا واقعہ سامنے آیا ہے۔ وہاں کے ایک ضلع کا نام یفتل پائی ہے، وہاں پر ایک بہت اہم واقعہ پیش آیا اور اس واقعے کے نتیجے میں افغانستان کے اس ضلع ہیڈ کوارٹر پر مسلح افراد نے حملہ کیا۔ تقریباً 20 سے 25 افراد تھے جنہوں نے پورے شہر کے اندر ایک دفعہ سنسنی پیدا کر دی۔ وہاں پر انہوں نے طالبان کو ٹارگٹ کیا، ان کے ضلعی ہیڈ کوارٹر کو ٹارگٹ کیا، ان کے سرکاری ملازمین کو ٹارگٹ کیا، ان کی لوکل پولیس کو ٹارگٹ کیا، وہاں پر دفاتر پر قبضے کیے، پولیس ہیڈ کوارٹر پر قبضہ کیا، تمام طالبان سے ہتھیار چھین لیے، ہتھیار چھین کے ان کو بٹھا دیا، ایک جگہ ان کو بٹھائے رکھا، کتنی دیر ان کو یرغمال بنائے رکھا، طالبان کا جھنڈا اتار کر نیچے اتار دیا اور اس کی جگہ دوسرا جھنڈا لہرا دیا۔ یہ بہت سمبولک امپورٹنس ہے اس بات کی، اور یہ ایک گروپ جو ایک نیا گروپ سامنے آیا ہے طالبان کے مقابلے میں، اور یہ ہے ہوم لیس سولجرز، یعنی ایسے سولجرز، سپاہیان مہن یعنی ہوم لیس سولجرز، یعنی ایک نیا گروپ ہے جس کا پہلے ذکر نہیں آیا، اور اس کی یہ کارروائی انتہائی مؤثر تھی۔ بدخشاں کا یہ صوبہ ہے اور یفتل پائی جو ہے اس کا ضلع ہے جس کے ضلع ہیڈ کوارٹر کے اندر یہ واقعہ پیش آیا۔ اس کے بعد تو پھر وہاں پر اطلاعات یہ ہیں کہ 15 سے 20 طالبان جو ہے واقعے کے اندر مارے گئے، اور وہاں پر جو ان کا ایک جبر کا نظام ہے اس کو توڑ پھوڑ کر یہ سپاہیان مہن جو ہیں وہ آرام سے وہاں سے نکل کر چلے گئے، کیونکہ 20-25 لوگوں سے آپ توقع تو نہیں کر سکتے کہ وہ مستقل ضلع پر اپنا کنٹرول بنا کے رکھیں گے۔ پھر بعد میں طالبان نے بھاگ دوڑ کی، ان کی کمک آئی، کمک پہنچی، تو کمک آنے سے پہلے یہ جو فوجی تھے، جو ہوم لیس سولجرز، جو سپاہیان یمن جو ہیں سپاہیان مہن یہاں سے روانہ ہو چکے تھے اپنے علاقوں کی جانب، اپنے سیف ہاؤسز ان پر وہ پہنچ چکے تھے۔ تو یہ ایک انتہائی سگنیفیکنٹ، ایک بہت امپورٹنٹ واقعہ ہے جس میں طالبان کی جو رٹ ہے وہ ختم ہوتی نظر آئی ہے۔ اس کے بعد تو پھر بھاگم دوڑ مچ گئی۔ اس کے بعد تو پھر وہاں کے جو ان کے آرمی چیف ہے قاری فصیح الدین فطرت صاحب، وہ خود وہاں پہنچ گئے، اور پھر وہ اس کے بعد گیدڑ بھبکیاں مارتے رہے کہ جی ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم نے تو ایسی تیسی کر دی ان لوگوں کو، ہم نے تو پکڑ بھی لیا، ان لوگوں کو گرفتار بھی کر لیا۔ حالانکہ اطلاعات یہی ہے کہ ان میں سے کوئی بھی ان کے ہاتھ نہیں لگا اور سب اپنے اپنے علاقوں کے اندر پہنچ چکے ہیں۔ تو یہ افغانستان کی جو طالبان حکومت ہے، اس کے جب سے 2021 میں یہ رجیم آیا ہے اس کے بعد سے یہ پہلا موقع ہے کہ طالبان کے کسی علاقے جو زیر کنٹرول علاقے ہیں وہاں پر کسی ضلعی ہیڈ کوارٹر میں، وہاں کے جو سرکاری دفاتر ہیں، وہاں پر جو پولیس ہیڈ کوارٹرز ہیں ان پر قبضہ کیا گیا ہے، وہاں سے جھنڈے اتارے گئے ہیں، وہاں پر دوسرے جھنڈے لہرائے گئے ہیں، وہاں پر ان کی اتھارٹی کو چیلنج کیا گیا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ طالبان کی جو قیادت ہے، طالبان کی جو رٹ ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ جب چاہا جائے کسی بھی علاقے میں جا کر ان کی رٹ کو چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ تھے، اور دنیا کی جو قوتیں ہیں اس ڈیولپمنٹ کو بہت زیادہ اہمیت دے رہی ہیں، اور اس کے بعد جو تحریکیں افغانستان کے اندر جو طالبان کے خلاف پنپ رہی ہیں ان کے آگے بڑھنے کا اور طاقت پکڑنے کے امکانات بہت زیادہ ہو گئے۔ ایسے میں جو بدخشاں کا صوبہ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ بدخشاں جو ہے یہ تاجکستان کے ساتھ ملک کا علاقہ ہے، اور یہاں پر غیر پشتون رہتے ہیں، اور تاجک جو ہیں یہاں پر اکثریت میں، اور یہ لوگ جو طالبان ہے اس کی جو بالادستی ہے اس کو دل سے انہوں نے کبھی قبول نہیں کیا، اور شمالی اتحاد کے ساتھ جو شمالی اتحاد کی جو پچھلی گورنمنٹ تھی اس کے ساتھ ان کی بہت زیادہ تعاون تھا، اور یہاں کے لوگ اس گورنمنٹ کا حصہ بھی تھے۔ اب جیسے طالبان آئی ہے تو طالبان تو پشتون ایک گروپ ہے،
اور پریڈومیننٹلی، اور اس کے اندر پشتون جو ہے اکثریت میں ہے۔ اب جیسے کہ پشتونوں کی حکومت وہاں پر قائم ہوگی، کچھ تاجک ازبک بھی اس کے اندر شامل تھے، لیکن آہستہ آہستہ ان کی چھانٹی کر کے نکال دیا گیا ہے۔ جیسے جمعہ خان فاتح ایک بہت بڑا کمانڈر جو بدخشاں کے علاقے کا ہے، اس کو وہاں سے نکال باہر کیا گیا۔ پہلے اس کا جو بدخشاں کے علاقے میں اس کا ایک اپنا اثر و رسوخ تھا، کہا جاتا تھا کہ تقریباً 10,000 لوگ اس کی کمانڈ کے نیچے کام کرتے ہیں، اس کے زیر اثر ہیں، اور اس کے ایک اشارے پر لڑنے مارنے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ تو طالبان نے پہلے تو جو ازبک اور تاجک لوگ تھے تو طالبان کے اندر موجود تھے، ان کو ایک ایک کر کے طالبان سے نکال باہر کیا۔ پھر یہ جمعہ خان فاتح چونکہ بہت اہم کمانڈر تھے تو ان کو بدخشاں سے نکال کر زابل کا نائب گورنر بنا دیا گیا تاکہ بدخشاں کے اندر ان کا کنٹرول کم ہو سکے، لیکن اس کے باوجود بدخشاں میں اس کے لوگ جو موجود ہیں ان کے ساتھ ان کا رابطہ جمعہ خان فاتح کا، اور اطلاعات یہی ہے کہ جمعہ خان فاتح جو ہے وہ طالبان سے شدید ناراض ہے اور وہ اپنے گروپ کو ایکٹیو کر رہا ہے اور وہ طالبان کے مقابلے میں آ چکا ہے۔ طالبان اگرچہ ڈینائی کر رہے ہیں، وہ جو قاری فطرت اللہ صاحب ہیں، فصیح الدین فطرت صاحب، وہ تو اس کو ڈینائی کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی ہمارا تو بڑا امپورٹنٹ کمانڈر ہے، وہ ہمارے ساتھ رابطے میں، اور ہم جب چاہیں طالبان کے ساتھ اس کو مل کر لڑنا ہے، وہ جب چاہے گا لڑے گا ہمارے ساتھ، ہمارے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہے وہ۔ حالانکہ ایکچولی ایسی صورتحال نہیں ہے، اور وہاں پر جو جمعہ خان فاتح کا گروپ ہے وہ بالکل علیحدہ ہوتا نظر آ رہا ہے، اور جو وہاں پر تحریکیں ہیں جیسے یہ سپاہین میہن جو ہے نئی تحریک ابھر کر سامنے آئی ہے، مختلف ناموں سے، مختلف جو وہاں پر گوریلا وارفیئر ہے وہاں پر شروع ہو چکی ہے۔ اس سے پہلے بھی کابل میں شدید ترین حملے ہوئے تھے جس کے اندر بہت زیادہ جانی نقصان ہوا تھا، اور یہ جانی نقصان جو ہے 15 سے 20 طالبان کا مارا جانا، اس کو کسی طرح سے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس سارے معاملے میں جو جمعہ خان فاتح ہے اس کو ایک پولیٹیکل گین ملا ہے، اور پولیٹیکل گین ایسے ملا ہے کہ بدخشاں کا علاقہ جو ہے طالبان پر اس کا کنٹرول کمزور سے کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جب طالبان 1994 میں بھی آئے تھے یہاں پر افغانستان میں ان کا کنٹرول بنا تھا اور 2001 تک ان کا کنٹرول رہا تھا، تو جب بھی وہ علاقے جب فارسی بولی جاتی تھی، یا پنجشیر کا علاقہ تھا، یا بدخشاں کا علاقہ تھا، یا ایسے دوسرے جو مزار شریف کے علاقے تھے، تو یہاں پر ان کا کنٹرول اتنا مضبوط نہیں تھا، کیونکہ جو فارسی بولنے والے جو ازبک اور تاجک لوگ ہیں وہ ان کو اس طرح سے ان کی بالادستی کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ تو اب انہی علاقوں میں اب جیسے جو احمد شاہ مسعود کے بیٹے احمد مسعود ہیں ان کا گروپ کافی مضبوط ہو چکا ہے، اس کے علاوہ وہ جو سابق آرمی چیف ہے ان کا گروپ وہاں پر مضبوط ہو چکا ہے، اور وہاں پر جو صالح خان کا گروپ ہے وہ کافی مضبوط ہو چکا ہے، اور ہر ایک کے ساتھ ساتھ اپنے اپنے ان کے جو جنگجو بھی موجود ہیں، کسی کی گروپ میں 2000 سے 5000 جنگجو موجود ہیں، کسی کے پاس 5000 موجود ہیں، اور سب سے بڑا گروپ جو ہے وہ جمعہ خان فاتح کا ہے جو 10,000 افراد پر مشتمل ہے، اور یہ طالبان کی حکومت کو چیلنج کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ تو ایسے میں یہ جو انسیڈنٹ ہے، جو بدخشاں کا انسیڈنٹ ہے، یہ ایک آپ یوں کہیے کہ فائر الارم ہے طالبان کے لیے کہ ان کے رجیم اب خطرے میں ہے۔ وہاں پر یہ ٹریگر ہو چکا ہے معاملہ، کابل کے حادثات بھی، کابل کے واقعات کے بعد یہ والا واقعہ یہ بہت بڑا ہے، اور ایک پورے ضلع ہیڈ کوارٹر پر رٹ بنا لینا یہ ایک بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، اور اس کے بعد آنے والے دنوں میں کابل کے لیے مشکلات میں اضافہ ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔